پاکستان میں اقتدار میں آنے والے ہر حکمران نے پاکستانی عوام کی بھلے ہی خدمت نہ کی ہو، لیکن اس نے خود اور دوسروں کو بھی خوب عیاشی کروائی، عوام کے پیسوں کو اپنی ذات پر پانی کی طرح بہایا اور ہر طرح کی جائز اور ناجائز خواہشات کی تکمیل کی، جس کے نتیجے میں تاریخ انہیں ہمیشہ برے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ ایسا ہی کچھ پرویز مشرف نے بھی اپنے دور اقتدار میں کیا۔ انہوں نے عوام کے پیسوں کو اپنی تفریح کی نظر کیا۔ انہوں نے ایک بار مجرا دیکھنے کے لیے بھارت کی مقبول ترین اداکارہ کو پاکستان بلایا اور اسے فنکشن کے لاکھوں ڈالر دیے۔ یہ مقبول ترین اداکارہ کون تھیں اور اداکارہ کے پاکستان آنے کا کیوں کسی کو پتہ نہ چلا؟ پرویز مشرف اور اداکارہ کی خبر چلانے والے پاکستانی صحافی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ پرویز مشرف نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کر کے نواز شریف کی منتخب حکومت کو برطرف کر دیا، جس کے بعد نواز شریف معاہدے کے مطابق اپنے گھر والوں کے ساتھ سعودی عرب چلے گئے اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک پرویز مشرف بن گئے۔ پرویز مشرف نہایت سخت گیر اور اپنی مرضی چلانے والے ڈکٹیٹر واقع ہوئے۔ ان کے من میں جو آتا وہ وہی کرتے، وہ نہ کسی کی رائے لینا مناسب سمجھتے، نہ ہی کسی سے مشورے کو خاطر میں لانا پسند کرتے۔ پرویز مشرف نے اپنی زندگی کا ایک حصہ امریکہ اور برطانیہ میں گزارا تھا، پھر کمال اتاترک جیسے آزاد خیال لیڈر ان کے آئیڈیل تھے، تو پرویز مشرف نے بھی ان کی آزاد خیالی کو پاکستان میں لانچ کرنے کے لیے ہر طرح کے طریقے آزمائے، جن میں سے کچھ کامیاب ہوئے جبکہ کچھ طریقے عوام نے مزاحمت کر کے ناکام بنا دیے۔ پرویز مشرف انتہائی رنگین مزاج آدمی تھے۔ ان کے خاندان میں چونکہ سر، سنگیت اور رقص کو کافی اہمیت دی جاتی تھی، تو اسی لیے پرویز مشرف بھی ان تینوں چیزوں کے رسیا تھے۔ پرویز مشرف کو نہ صرف گلوکاری پر عبور حاصل تھا بلکہ وہ سروں سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ پرویز مشرف کو شراب و شباب کی محفلیں سجانا پسند تھا۔ ان کے دور حکومت میں ایوان صدر میں اس طرح کی تقریبات کا مسکن بنا رہا۔ معروف سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے کئی سال قبل ایک انٹرویو میں ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا، جس کی وجہ سے ان پر پابندی لگا دی گئی تھی اور ان کا شو آف ایئر ہو گیا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ خبر دی کہ پرویز مشرف کیونکہ حسن پرستی کا شکار تھے اور انہیں محفلیں سجانے کا شوق تھا، تو اقتدار کی مسند پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے پڑوسی ملک بھارت کی مقبول ترین اداکارہ کو پاکستان مدعو کرنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کرتے ہوئے اس نامور اداکارہ کو چپکے سے پاکستان لایا گیا۔ آپ کے لیے یہ جان کر حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ وہ سپر سٹار کوئی اور نہیں بلکہ ایشوریا رائے تھیں، جو اس وقت غیر شادی شدہ تھیں اور اپنے کام کی وجہ سے بالی ووڈ میں بہت زیادہ پاپولر تھیں۔ پاکستان میں بھی ان کے خوب چرچے تھے، جس کی وجہ سے پرویز مشرف نے انہیں پرفارم کرنے کے لیے خفیہ طور پر پاکستان بلوایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاکستان آنے کی خبر کسی کو کانوں کان نہیں ہونے دی، تاکہ یہ فنکشن رازداری کے ساتھ انجام پذیر ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف نے جس فنکشن کے لیے ایشوریا رائے کو خصوصی طور پر بلایا، اس میں اعلیٰ ترین سیاسی اور عسکری قیادت موجود تھی، جن کے سامنے ایشوریا رائے نے پرفارم کیا تھا۔ چونکہ پرویز مشرف اس وقت حاکم وقت تھے اور خود کو بادشاہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے ایشوریا رائے کو ان کی محفل یادگار بنانے کے معاوضے کے طور پر $1,00,000 دیے، جو آج کے اعتبار سے کروڑوں بنتے ہیں۔ پرویز مشرف نے یہ رقم اپنی جیب سے نہیں بلکہ غریب پاکستانیوں کے ٹیکس سے اکٹھے کیے ہوئے پیسوں سے دی۔ انہوں نے اپنے ذاتی شوق پورے کرنے کے لیے سرکاری خزانے کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور کسی نے ان کا ہاتھ پکڑنے اور انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ پرویز مشرف ایک طرف جہاں بھارت کو سبق سکھانے اور کشمیر واپس لینے کے لیے جدوجہد کرتے اور بیانات دیتے نظر آئے، وہیں دوسری جانب وہ اپنی محفلیں رنگین بنانے کے لیے ایشوریا رائے کو بھارت سے امپورٹ کرتے رہے۔ پرویز مشرف کی شاہ خرچیاں اور عیاشیوں کی ایک طویل فہرست ہے، جس کا اگر ذکر کیا جائے تو سننے والا شرما جائے، لیکن چونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں، اسی لیے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان تو بھلے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ وہ انسان کو اس کے اچھے اور برے کاموں کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں ہائی لائٹ کرتی ہے، تاکہ دوسروں کو ان سے سیکھنے اور عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ پاک فوج کے سابق سربراہ اور سابق صدر مملکت جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اپنے غیر معمولی فیصلوں اور متنازع اقدامات کے باعث ملک کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ متعارف کرانے والے پرویز مشرف کارگل جنگ سے لے کر نواز شریف حکومت کا تختہ الٹنے تک اور خود کو باوردی صدر بنوانے سے لے کر ملک سے باہر جانے تک اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں ہمیشہ سرخیوں میں رہے۔ 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد والدین کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے۔ ان کے والد مشرف الدین محکمہ خارجہ سے منسلک تھے۔ پرویز مشرف عمر کے ابتدائی سالوں میں والد کی پوسٹنگ کے دوران ترکی میں رہے۔ اس کے بعد کراچی میں سینٹ پیٹرک ہائی اسکول اور FC کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 اور 71 کی جنگوں میں حصہ لیا۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن کی اور رائل کالج اور ڈیفنس اسٹڈی برطانیہ سے
से भी कोर्सेज किए। अपने मिलिट्री करियर में परवेज मुशर्रफ ने कई कमांड्स और तरबियती सरबराहों के ओहदे पर कायम रहे और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के अहम ओहदे पर भी फाइज रहे। उन्हें फौजी तारीख में कारगिल ऑपरेशन के मरकजी किरदार के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान की तारीख में परवेज मुशर्रफ का किरदार अहम और मुतनाज़ रहा। वो 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। वो पाकिस्तान के 13वें आर्मी चीफ थे। परवेज मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। परवेज मुशर्रफ को कारगिल ऑपरेशन के मरकजी किरदार के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 9/11 हमले के बाद अलकायदा के खिलाफ अफगान जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमरीकी पेशकश भी कबूल की। अप्रैल 2002 में वो रेफरेंडम करा के बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। साल 2004 में असम्बली से मुस्लिम लीग की हिमायत से आइन में 17वीं तरमीम करा के मजीद 5 साल के लिए बावरदी सदर मुंतखब हो गए। नवंबर 2007 में उन्होंने एक बार फिर आइन मुखालिफ इकदाम करके आला अदलिया के जजेस को माजूल कर दिया, जो बड़ा तनाज़ा बना और अदलिया आजादी तहरीक शुरू हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ को फौज के सरबराह के ओहदे से 9 साल बाद 28 नवंबर 2007 को सुबकदोश होना पड़ा। उन्होंने 29 नवंबर 2007 को 5 साल के नए दौर के लिए सदर का हल्फ उठाया, लेकिन इस ओहदे पर ज्यादा अरसा बरकरार न रह सके और 18 अगस्त 2008 को मुस्ताफी होकर मुल्क से बाहर चले गए। परवेज मुशर्रफ ने इसके बाद अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा लंदन और दुबई में गुजारा। वो तवील अरसे से अलील थे और दुबई के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहां उनका इंतकाल हुआ और वो ताबूत में वतन वापस पहुंचे। उन्हें कराची के आर्मी कब्रिस्तान में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया।